نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ سماعت کریں گے، خلاصہ تفسیر سنیں گے قرآن پاک کی 19ویں صورت سورہ مریم۔ اس کا نام سورہ مریم ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مبارک نام ہے، جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ عزت و احترام کے ساتھ ذکر ہونے والی خواتین میں سے ہیں۔ اگر ہم اس کی وجہ تسمیہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، تو یہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک، ان کی پاک دامنی اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی نسبت سے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی اعداد و شمار کی طرف چلتے ہیں تو ناظرین، اس کے 6 رکوع ہیں اور 98 آیات ہیں۔ اگر ہم اس کے الفاظ کی بات کریں تو تقریباً 972 اس کے الفاظ بنتے ہیں، اور اگر ہم حروف کی بات کرتے ہیں تو 3835 تقریباً ان کے حروف بنتے ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کو سخت مخالفت اور تکلیف کا سامنا تھا، اور اس کا سبب یہی بنا کہ اہل ایمان کو صبر اور اللہ کی مدد کی امید دلانا تھا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرنا مقصد تھا، اور عیسائیوں کے باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام واضح کرنا تھا، توحید اور آخرت کو مضبوط دلائل کے ساتھ بیان کرنا۔ اگر اس کی فضیلت کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں، فضیلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ مریم، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ان ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل ہوئیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے لیے کوئی مخصوص صحیح حدیث ثابت نہیں ہے جس میں کوئی الگ ثواب بیان کیا گیا ہو۔ اگر ہم اس کے مضامین کی طرف اور اس کے احکامات کی طرف چلتے ہیں تو ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بہت بڑی حکمت کی اور قابل بات بیان کی گئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، تو بڑھاپے میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، اس سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کا ذکر کیا گیا۔
فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بیان ہوا اس کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم نشانی ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے گہوارے میں کلام فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو اس حوالے سے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں زبان مبارک دی، آپ نے کلام فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نشانی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو ان کے عقائد غلط ہیں، ان کے باطل عقیدے ہیں۔ ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا چاہیے بلکہ خدا کے بندے کہنا چاہیے۔ اور اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ان سب کی عبادت، اخلاص اور دعوت توحید کو نمونہ بنایا گیا۔ آگے توحید کی دعوت دی گئی، صورت میں بار بار واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ عیسائی عقیدہ تثلیث کی واضح تردید ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا ذکر فرماتے ہوئے اور بتایا کہ آج انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ جو بھی ہم اعمال کریں گے دنیا کے اندر، جو بھی انسان عمل کرے گا، اچھا ہو یا برا ہو، اس کا اس نے جواب دینا ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو سورہ مریم یہ رحمت، امید، دعا اور توحید کی عظیم صورت ہے۔ اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو ذکر کیا گیا ہے، اور متعدد انبیاء کرام کے مبارک واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تمام واقعات کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھتا، ہر حال میں اسی سے دعا کرے اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھے۔ سورت عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید کرتے ہوئے واضح کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آخر میں جنت اور جہنم کا ذکر کر کے انسان کو آخرت کی تیاری کی دعوت دی گئی۔ ناظرین کرام، یہ ہے سورہ مریم، جو آپ نے اس کا خلاصہ تفسیر سنا کہ اس کے اندر مین جو چیزیں ہیں وہ کیا بیان ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں چلے جائیں، تفسیر میں چلے جائیں، تو اس کے کئی لیکچر اور گھنٹوں درکار ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ صرف ایک آپ کو تعارف کرانا مقصود ہے۔ خلاصہ تفسیر کا جو خلاصہ ہے، یہ کوئی تفسیر بیان نہیں کی جا رہی، یہ صرف اس تفسیر کا، صورت کا خلاصہ، مین ہیڈنگ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے اگر موقع دیا، زندگی دی، تو انشاءاللہ الکریم اس کو جب ہم دوبارہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔